السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، دو سوال میں نے اٹھائے ہیں موجودہ حکومت سے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جی انہوں نے سپر ٹیکس لگا دیا ہے 10%، پہلے 4% تھا، پھر 6% اضافہ۔ اس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر گیا۔ ماں سوائے موجودہ حکومت کے یہ چیخنے کے، جو کہ پی ٹی آئی بھی کہتی تھی کہ جی 75 سال کی اکانومی خراب تھی، ہم 4 سال میں کیسے درست کر لیں۔ تو پھر ہم یہ سوال کرتے تھے کہ اگر خراب تھی تو پھر کیوں آئے تھے، حکومت کیوں لی تھی آپ نے؟ اور پھر رونا یہ ہوا کہ مجھے اچھی ٹیم نہیں ملی بعد میں۔ تو کس نے کہا تھا آپ کو کہ یہ ٹیم لیں؟ آپ نے تو کئی ٹیم والوں کو بدلا ہے، اور آپ تو ویسے بھی کھلاڑی رہے ہیں، تو ٹیم تو سلیکشن میں آپ کا تو بڑا کمال ہونا چاہیے، پھر رونا کس بات کا؟ آج بھی موجودہ حکومت یہ رو رہی ہے کہ جی پچھلی حکومت 4 سال میں تباہ کر دیا، آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس کی بنیاد پہ ہم مجبور ہیں۔ ارے بھائی بالکل ہیں، ہم آپ کی اس بات کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ اس کے علاوہ کیا آئی ایم ایف نے آپ کو روکا ہوا ہے کہ آپ اپنے اخراجات میں کمی کریں، پروٹوکول ختم کریں، مفت بجلی اور مفت گیس اور مفت یہ اور مفت وہ جو آپ دے رہے ہیں جس میں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس کو روکیں؟ لوگوں کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں جو آلریڈی 10-10 15-15 لاکھ مختلف محکموں میں لے رہے ہیں، پھر یہ اس طرح کے سپر ٹیکس بنا رہے ہیں، پھر فائلر پہ مزید بوجھ ڈال رہے ہیں، پھر چینی جو وافر مقدار میں پڑی ہوئی ہے جس کو بیچ کر آپ پیسہ ارن کر سکتے ہیں 1.5، جس کے ذریعے آپ گندم خرید سکتے ہیں تاکہ قحط نہ ہو۔ مثلا بے انتہا قسم کی چیزیں موجود ہیں، گاڑیاں اشاریاں، ان کے اوپر آپ دیکھیں کتنی گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں اس وقت اس میں کیا نام ہے کسٹم میں۔ اسی طرح سے فائنینشیل میٹر کے کیسز سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس سے بہت ساری آمدنی آ سکتی ہے۔ مثلا مجھ جیسا طالب علم بھی اگر ایز اے فائنانس منسٹر نہیں بھی ہے، تب بھی یہ مراتیں دے کر غریب عوام کو محفوظ کیا جا سکتا تھا، اس کو سبسڈی دی جا سکتی تھی۔ آئی ایم ایف نے آپ کو یہ نہیں منع کیا ہے کہ جی آپ غریب پر کو آپ مدد نہ کریں، ایسے اقدامات نہ کریں جو آپ کی اب بھی آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو رشوت ہے ایم این ایز کو اور ان کو دیا جائے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے غریب عوام پہ کتنا بڑا بوجھ ڈالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس 2.5 مہینے میں 55 کے قریب جو ہیں وہ وزیر بن گئے۔ کسی نے کہا کہ وہ اتحادی حکومت ہے، تو بھیا اتحادی حکومت کو یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ اگر یہ حکومت اس حال میں لے رہے ہیں جہاں معیشت ڈوب رہی ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، دیوالیے کی طرف جا رہا ہے، اور سسکتی مرتی عوام پہ مزید بوجھ ڈال کر آپ لوگ بندر بانٹ کریں اپنی منسٹری کے کہ جی ہمیں 6 منسٹری دیں، آپ کی 15 منسٹری ہو، آپ کی 10 منسٹری ہو، تو یہ آپ کا احساس ہے غریب آدمی کے لیے؟ اگر آپ نے اتحادی حکومت بنائی، آپ نے ایک ایسی حکومت کو ہٹایا بالکل جو ملک کو تباہ کر رہا تھا، معاشی طور پر تباہ ہو چکا تھا ملک، اور مزید تباہ ہوتا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ بتائیے کہ جی 55 افراد جن کا پروٹوکول، جن کا اسٹاف، جن کی آفیسز، جن کی مختلف فیسلٹیز، کیا ضرورت تھی؟ 15 آپ کے منسٹروں سے آپ یہ حکومت چلا سکتے تھے۔ آپ کی حکومت کو صرف 1 سال ملا ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ 5 سال کے لیے آئے، لیکن ایکٹ آپ 5 سال والا کر رہے ہیں۔ 55 رکھ دیے ہیں ابھی 2.5 مہینے میں مزید، اور اگر اتحادیوں کا یہ پریشر ہے کہ ہمارے لو، تو پھر ان پوری اتحادی حکومت سے یہ سوال ہے کہ آپ تو آئے تھے عوام کو ریلیف دینے، آپ کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا۔ جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آئے ہیں 2 مقاصد کے لیے۔ ایک مقصد ہے معیشت کو پٹری پہ چڑھانا تاکہ ملک کو محفوظ ہو۔ اب دیکھیں نا، کل وزیر اعظم صاحب نے بڑے زبردست بیان دے دیے، تو سیاست نہیں ریاست بچائیں، لیکن آپ تو سیاست بچا رہے ہیں یہ 55 افراد کو لا کر۔ دوسرا،
آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ذات کے لیے نہیں ملک کے لیے سوچنا ہے، تو ملک کے لیے جب سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ملک کی قوم کے لیے یعنی پاکستانیوں کے لیے سوچ رہے ہیں. تو یہ 55 لوگوں کا بوجھ تو آپ نے اس سستی مرتی عوام پہ ڈال دیا ہے جو آلریڈی مہنگائی سے، بے روزگاری سے، غربت سے، ہر چیز سے مر رہی ہے، بجلی، گیس، پانی، ہر چیز سے. اس کے اوپر آپ نے یہ بوجھ بھی ڈال دیا کہ جی 55 وزراء کام کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اتحادی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے نہیں ان کو وزارت دی تو یہ ہٹ جائیں گے، تو اس سے آپ کی حکومت چلی جائے گی. تو آپ سیاست بچا رہے ہیں، حکومت بچا رہے ہیں، آپ ریاست کہاں بچا رہے ہیں؟ برا نہیں مانیے گا، جو حقائق ہے وہ حقائق ہے. جو غلط کام کرے گا ہم انگلی اٹھائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو. آپ کو اس تنقید سے سیکھنا چاہیے. ہم نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے ایک وزیر خزانہ نان الیکٹڈ رکھا ہوا ہے جو ایک سفارشی ہے. مجھے پتا ہے وہ کہاں سے سفارش لے کے آئے ہیں. نان الیکٹڈ ہے، نااہل ہیں. ان کے پچھلے دیکھ لیں دور نااہلیت رہی ہے. وہ اس کے پاس کوئی اسکیم نہیں ہے. وزیر اعظم کا کام نہیں ہے معیشت چلانا. وزیر اعظم کا کام نہیں ہے معیشت چلانا، یا مختلف سیاسی جو جماعتیں اتحاد ہیں ان کا کام نہیں ہے. یہ تو پورٹ فولیو جس آدمی کو دیا ہے وہ ایسے اقدامات کرے کہ آئی ایم ایف کا یہ رونا روک کر ایک جگہ کہ جی یہ ایگریمنٹ آئی ایم عمران پی ٹی آئی ایگریمنٹ، کوئی نیا ایسے ٹھوس اقدامات کرے جس سے ایک عام آدمی کو ریلیف ملے. وہ تو ہو نہیں رہا ہے کیونکہ یہ خود ارب پتی ہیں، آئی ایم ایف کے ترجمان ہیں. تو کیسے یہ ارب پتی کے خلاف جائیں گے اور آئی ایم ایف کے خلاف جائیں گے؟ تو ایک نااہل شخص کو آپ نے وزیر بنا لیا ہے سفارش پہ. تو حکومت بچا رہے نا، ریاست تو نہیں بچا رہے آپ. برا نہیں مانیے گا، جو سچ ہے وہ سچ ہے. دوسری طرف یہ دیکھیے کہ یہ اتحادی حکومت جو ہے وہ نیب کے قوانین کے لیے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں کہ جی اس نیب کے قوانین میں جو ترامیم ہے اس کو اپروو کرے. صدر نے نہیں کیا، آپ نے طوفانی بدتمیزی مچا دی کہ نہیں جی ہر صورت میں قبول، اور ہونا ہے. صدر نہ بھی کرے تو ہونا ہے. یہ 34 ترامیم ہے. میں اس میں نہیں جاتا کہ یہ ترامیم صحیح ہے غلط ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. حالانکہ ایک نقطے پہ میں بات کر سکتا ہوں. اللہ کا شکر ہے ایز اے قانونی طالب علم اور کانسٹیٹیوشنل کے لحاظ سے میں ایک طالب علم ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان چیزوں کو جانتا ہوں، میں بہت کچھ بول سکتا ہوں. لیکن میں صرف ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ریاست بچانے کے لیے ہے جو ترامیم ہوئی ہیں، یا اس ترامیم کا عام آدمی، غریب آدمی کو فائدہ ہوگا؟ ارے بھائی نیب کا مسئلہ تو ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کی پکڑ کا جگہ ہے، جہاں بزنس مین ہو، بیوروکریٹ ہو، بڑے بڑے سرکاری ملازم ہوں، بڑے بڑے سیاستدان ہوں، بڑے بڑے اداروں کے عہدیدار ہوں، ان کے لیے ہے یہ نیب. تو اگر اس میں ترمیم ہوگی تو ان کو پکڑا جائے گا یا ان کو ریلیف ملے گا. اس کا عام آدمی سے کیا؟ سائیکل اگر تو عام آدمی تو بیچارہ سائیکل چوری کرتا ہے، چینی چوری کرتا ہے، روٹی چوری کرتا ہے، تو اس کا نیب سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے پارلیمنٹ میں 2.5-3 مہینے میں ایک قانون سازی کی، اور وہ بھی ریاست بچانے کے لیے نہیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں. یہ آپ کے سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو، جو بھی سیاستدان ہو آج کے یا کل کے، بیوروکریٹس کو، اداروں کے سربراہوں کو، ان کو ریلیف دینے کے لیے یہ ہوا ہے، عوام کے لیے تو نہیں ہوا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس طرح کی مفتاح اسماعیل جیسے لوگ اگر یہ عمل کریں گے اور اتحادی حکومت 55 وزیر اعظم 55 کا بوجھ ڈالیں گے، تو یاد رکھیے اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا، اتنا مولانا فضل الرحمان کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان پی ایم ایل این کو ہوگا، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے میاں نواز شریف کی نون لیگ کو ہوگا. کیونکہ آئندہ آپ نے حساب دینا ہے، جو بھی وزیر اعظم وہ حساب دے. پچھلی اتحادی حکومت میں عمران خان حساب دے رہے ہیں، متحدہ نہیں دے رہی ہے، پی ایم ایل کیوں نہیں دے رہی ہے، فنکشنل نہیں دے رہی ہے، باپ نہیں دے رہی ہے، تو بیٹھ گئے دوسری جگہ جا کے. کون دے رہا ہے؟ جس کا وزیر اعظم تھا پی ٹی آئی. تو اسی طرح پی ایم ایل این کا وزیر اعظم ہے، اس نے جواب دینا ہے. مجھے جہاں تک اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جی نواز شریف بالکل خوش نہیں ہے مفتاح اسماعیل کو لگانے پہ. نواز شریف صاحب بالکل خوش نہیں ہے جو یہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے
کہ آج جو ہم بوئیں گے کل ہمیں کاٹنا ہے الیکشن میں، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان اور فائدہ اور نقصان دونوں، اگر آج آپ نے بہت اچھا ایک سال میں حکومت کر دی جو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، اس مفتاح اسماعیل کی موجودگی میں تو معیشت مزید تباہ ہو رہی ہے، اور معیشت ہی سب سے میجر ہے، اور لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قانون سازی آپ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں، ریاست کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی حکومت کے لیے 55 جو ہے وہ آپ کے کابینہ بنا رہے ہیں، آپ عام آدمی کے لیے نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ اس پہ تو بوجھ آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں نکلیں گی الیکشن میں جا کے، یہ نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، اس لیے وہ اس پہ برہم ہیں، ناراض ہیں، لیکن سنا ہے کہ اس ناراضگی اور برہم کے باوجود وہ آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ حکومت چلائیے۔ اور یہ بھی ایک طے ہے کہ یہ ایک سازش ہے آنے والی پی ایم ایل این کی جو بھی وزیر اعظم ہوگا، اور مجھے اندر سے یہ اطلاع ہے کہ آئندہ جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اس میں پی ایم ایل این اگر اکثریت میں آتی ہے، جو کہ ابھی تک اس پوزیشن پہ ہے، اس پوزیشن پہ وہ ہے، اور ہو سکتا ہے وہ جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کر کے پی ڈی ایم کا ایک اتحاد بہت بڑا معرکہ حل کر لے، سندھ میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی، تو اس پہ آنے والا وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہوگا، مریم نواز ہوں گی۔ یہ بھی ایک بہت اہم ہے، اور نواز شریف کی پوری خواہش ہے کہ وہ تو وزیر اعظم بن چکے ہیں، ان کی بیٹی بنے مریم۔ تو اگر پی ایم ایل این کو موجودہ ایک سال کی اس آج کی حکمت عملی اور اس مفتاح اسماعیل کے جو سفارشی ہے، اور یہ سفارشی آدمی ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر آئندہ پی ایم ایل این کو اچھے ووٹ نہ ملے تاکہ ان کا وزیر اعظم نہ ہو، اور اس طریقے سے اگلا وزیر اعظم مریم ہے تو وہ نہیں بن سکیں گی۔ میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں، اور اسی لیے آپ کے آصف علی زرداری بار بار یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور لاہور میں بیٹھ بھی گئے کہ اگلی باری پھر زرداری، اگلی باری پھر زرداری۔ دیکھیں اس موجودہ اتحادی حکومت میں سب سے زیادہ فائدہ جو اٹھایا ہے وہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے، اور اب آئندہ آنے والے صدر کے اوپر بھی ان کی نظر ہے۔ میں نے بتا دیا تھا کہ جی یہ مولانا کی سیٹ تھی، لیکن اب صدر پہ بھی ان نظر ہے، اسی لیے آصف علی زرداری نے کہا کہ جی اگلی باری پھر زرداری۔ کیوں کہ اگر اس موجودہ حکومت کی نااہلیت پہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تو آصف علی زرداری کو اتنا نقصان نہیں ہوگا، مولانا فضل الرحمان کو نہیں ہوگا، پی ایم ایل این کو ہوگا، اور پی ایم ایل این کو ہوا تو ان کے اگلا وزیر اعظم مشکل میں پڑ جائے گا، اور وہ وزیر اعظم ایکسپیکٹڈ ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ٹاپ لسٹ میں مریم نواز صاحبہ ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔